الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول پارٹ 2 ہے، اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ شوہر کو دیکھنا چاہیے کہ اگر عورت حیض میں ہے تو اس کا مزاج کیسا ہے۔ اکثر عورتوں کا مزاج سخت ہو جاتا ہے، تو شوہر کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ بیوی کے مزاج کا، اس لیے کہ شوہر نرمی کے ساتھ پیش آئے، ٹھیک ہے نا۔ جاہل شوہر کیا سمجھے گا، جو ہے ہی جاہل، علم سے دور، اس لیے علم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ علم دین سیکھنا چاہیے، وگرنہ طلاق تک بات جا سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں، ان کے طریقے سیکھیں۔ اسی طرح خوشگوار زندگی کے لیے میاں بیوی آپس میں غسل کریں، غسل بھی کر سکتے ہیں آپس میں، اس سے بھی ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرتے تھے ایک ہی برتن میں۔ اسی طرح اس دنیا کے سب سے افضل بہتر انسان اپنے کسی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ حسن اور معاشرت کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام خوش کرنے کے لیے بیویوں کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کبھی کبھی ایسے سیر و تفریح کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں آپس میں یعنی کھیلنا، دوڑ لگانا، جس طرح نبی علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہیں حضرت عائشہ سے، تو بیویوں کے ساتھ اس طرح کا کام کرنے سے ان کا موڈ ان کا خوشگوار بن جاتا ہے، موڈ اچھا بن جاتا ہے، خوش ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب کر رہے ہیں اتنے افضل بہتر انسان، تو ہمیں کیا ہے، اس سے گھروں کا بات کر رہے ہیں، ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول، کیسے زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں وہ اپنانے پڑیں گے۔ ہم لوگ اپنی بیویوں سے ایسے پیشکش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری عزت کے خلاف چیز ہو جاتی ہے، ہم بیوی کو ساتھ اس طرح کریں، ہم سمجھتے ہیں ہماری کوئی عزت کے خلاف چیز ہے، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ قیامت والے دن قیامت والے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی اچھے اخلاق ہوں گے، اور ہماری جو بیوی ہے حسن اخلاق سے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ہمارے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق ہماری بیوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ سارے لوگ حسن اخلاق کے مستحق ہیں، لیکن بیوی سب سے زیادہ ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ نہیں کرتے، گھر والے زیادہ مستحق۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے نرم تھے۔ اسی طرح میوی بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اگلی جو سنہرے اصول ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنائے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں، مدد کریں، کام کاج میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، پھر ہی گھر چلتا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کریں، وگرنہ بات طلاق تک بھی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کی طلاق کے دیکھیں، اگر میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو بچوں کی زندگی سے بچے بگڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ سے سوال ہوا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں زندگی کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا عام انسان کی طرح تھے، توازن والے تھے، بکری کا دودھ خود نکالتے تھے، اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی، اور جوتے کپڑے خود سیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ گھر کے کام کرنا شاید ہم توہین عیب سمجھتے ہیں، کوئی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسی زندگی اپنانے میں اگر ہم تیار ہیں تو زندگی اچھی ہو سکتی ہے، وگرنہ زندگی جہنم بن سکتی ہے دنیا میں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو کبھی مارا نہیں ہے، گرچہ کچھ حد تک اجازت ہے، لیکن آپ نے نہیں مارا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں، حالانکہ آپ کے گھر میں بھی کبھی کبھی اختلاف ہوتے تھے بیویوں کے ساتھ، چھوٹے موٹے، ٹھیک ہے نا، انبن کبھی کبھی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے سزا یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ ہمیں مار پیٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیوی کو مارا نہ جائے یا گالیاں نہ دی جائے بیوی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات میں بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
تم کو شرم نہیں آتی، ایک رات کو ایک ضرورت پوری کرتے ہو اپنی، صبح بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے ہو، رات کو اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، رات کو صبح اس کو مارنا شروع کر دیتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی. تو اس لیے مارنے والا طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں جب تک بیوی کو مارا نہ جائے، گالی نہ دی جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوتی، یہ طریقہ غلط ہے. بلکہ نبی علیہ السلام جانوروں کے چہرے پر بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے، تو لوگ بیویوں کے چہرے پہ مار رہے ہوتے ہیں. افسوس ہے ہم اس بیوی کے ساتھ رات بھی گزارتے ہیں، زندگی بھی گزارنی ہے، پھر بھی اس کو مارتے بھی ہیں. ہماری شریعت میں شریعت اجازت نہیں دیتی، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر ہم بھول چکے ہیں، یہ ظلم ہے. یہ سوال ہوگا قیامت والے دن، اگر آپ ظلماً کسی کو مار رہے ہیں تو یہ روز قیامت آپ سے سوال بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے اجتناب کریں، اس سے گھر خراب ہوتا ہے.